بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹمی سائنسدان اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ علی کولی نے آخر اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا تھا۔ ٹھیک 39 سال بعد بیٹے کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو باپ کے ساتھ ہوا تھا۔ میں جنرل علی سے ملنے کے لیے ان کے راولپنڈی میں GHQ کے قریب واقع گھر میں گیا۔ جنرل علی اس وقت گھر میں اکیلے تھے۔ انتہائی عزت و احترام اور شائستگی کے ساتھ وہ مجھے اندر لے گئے اور بتانے لگے کہ ساتھ والا گھر سابق آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کا ہے۔ جو ہی انہوں نے جنرل کاکڑ کا نام لیا تو میرے اندر ایک رپورٹر کا لالچ پھر جاگ پڑا اور میں نے ان سے اس وقت درخواست کر دی کہ وہ جنرل کاکڑ سے وقت لے کر میرا انٹرویو کرا دیں۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ ابھی میں جنرل علی سے جنرل کاکڑ کا انٹرویو کرانے کی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک باریش نوجوان جنرل علی کے گھر آ گیا۔ جنرل صاحب نے اس سے میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ جنرل وحید کاکڑ کے بیٹے ہیں۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلے اتفاق سے قسمت میرے حق میں تھی اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کاکڑ صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے اور 1993 کے پاکستانی سیاست کے انتہائی اہم سالوں پر سے پردہ اٹھایا جا سکے کہ بھلا کیسے انہوں نے نواز شریف اور غلام اسحاق خان کو گھر بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم آنے والے دنوں میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ بقول جنرل علی کے وہ ایک ریٹائر زندگی گزار رہے تھے اور کسی صحافی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں جنرل علی کو تھوڑا سا مایوس پایا۔ اپنے ساتھ اس ہونے والی ناانصافی پر وہ 5 سال بعد بھی ناخوش تھے۔ باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتے تک فوج میں جانے کی روایت ٹوٹ گئی تھی۔ جنرل علی کا بیٹا فوج میں 6 سال نوکری کرنے کے بعد کیپٹن کے طور پر ریٹائرڈ ہو کر گھر آ گیا۔ یوں جنرل حبیب اور جنرل علی کی روایت تیسری نسل پر آ کر ختم ہو گئی۔ جنرل علی نے مجھے جو پہلی بات بتائی وہ یہی تھی کہ انہیں سینئر موسٹ ہونے کے باوجود بھی آرمی چیف نہیں بنایا گیا تھا اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ جب جنرل علی نے یہ خبر سنی کہ جنرل مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا کہ آج ان کا باپ جنرل حبیب یہ خبر سننے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ جنرل حبیب ایک پروفیشنل اور قابل جنرل تھے۔ جنرل حبیب اور جنرل موسیٰ دونوں بیچ میٹ بھی تھے۔ جنرل موسیٰ ایک رینکر تھے، جبکہ اس کے برعکس جنرل حبیب نے باقاعدہ انڈین ملٹری میں کمیشن کے ذریعے آرمی جوائن کی تھی۔ اگرچہ جنرل موسیٰ اس وجہ سے سینئر تھے کہ ان کا پاس آؤٹ جنرل حبیب سے پہلے ہوا تھا، لیکن جہاں تک اہلیت اور خوبیوں کا تعلق تھا ان کا جنرل حبیب سے کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ جنرل ایوب کو دراصل ایک اس درجے کے جنرل کی ضرورت تھی اور جنرل موسیٰ ان کی ذات کے لیے بہت موزوں تھے۔ یوں 1960 میں صرف 46 سال کے جنرل ایوب نے جنرل حبیب کو ریٹائر کر دیا۔ جب جنرل حبیب ایک افسردہ اور ٹوٹے دل کے ساتھ ریٹائر ہو کر گھر آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ آرمی جوائن کرو کہ تم نے ایک دن آرمی چیف بننا ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی تھوڑے سے جذباتی ہوئے اور ماضی میں کھو گئے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ جب ان کی سب سے پیاری بیٹی مس زیب جو 2003 میں MNA تھیں، وہ گوہر ایوب کی بیوی اور عمر ایوب خان کی والدہ ہیں، ان سے ملنے کراچی گئیں تو اپنے بیٹے علی کے فوج میں مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اگرچہ وہ بستر پر بیمار پڑے تھے لیکن وہ اپنے بیٹے کے فوج میں مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ جنرل حبیب نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ ان سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر زیب ذرا سیریس ہوئی۔ وہ اپنے باپ کی طرف جھکی تاکہ وہ سن سکیں کہ وہ ایسی کون سی خاص بات ان سے کرنا چاہتے تھے۔ جنرل حبیب نے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کی اور بولے کہ زیب دیکھو، تمہارا بھائی جنرل علی آج اپنی محنت قابلیت کی بنیاد پر اتنے بڑے عہدے پر پہنچا ہے۔ تمہارے شوہر گوہر ایوب خان کی سیاست اس کے آرمی چیف بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تم لوگوں کی وجہ سے علی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بیٹی نے اپنے باپ کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھا اور بولی کہ بابا، آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک سگی بہن اپنے میاں کی سیاست کی وجہ سے اپنے بھائی کو مسائل میں گرتے دیکھ سکتی ہے؟ زیب نے اپنے باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اب وہ اپنے باپ کی یادداشتوں میں کھو چکے تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل حبیب کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی تھی۔ وہ نوجوان تھے، انہوں نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو جنرل حبیب پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ دراصل جنرل حبیب اور جنرل یحییٰ ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے۔ جنرل یحییٰ نے کسی دور میں جنرل حبیب کے ساتھ کام کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یحییٰ چاہتے تھے کہ جنرل حبیب نیشنل پریس ٹرسٹ چلائیں۔
شروع میں جب حبیب نے مزاحمت کی تو ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس کسی اخباری ادارے کو چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تاہم جنرل یحییٰ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنرل حبیب اس ادارے کے مالی معاملات کو سنبھال لے۔ مشہور صحافی اور کالم نگار زیڈ سلیری کو NPT کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ انہی دنوں پاکستان ٹائمز میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک خبر چھپی۔ اس خبر کا جنرل حبیب سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ اخبار کے ایڈیٹر تو نہیں تھے، تاہم ذوالفقار علی بھٹو اس خبر سے بڑے شدید نالاں ہوئے اور انہوں نے یہ بات دل میں رکھ لی۔ ان دنوں پاکستان میں نئے الیکشن ہو رہے تھے۔ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو حفیظ پیرزادہ اور مصطفیٰ کھر کے ساتھ جنرل حبیب سے ملنے آئے اور ان سے اپنی پارٹی کے لیے چندہ مانگا، کیونکہ جنرل حبیب اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے۔ جنرل علی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دراصل ان کے والد کا مزاج ایک فوجی کا تھا، نہ کہ ایک بزنس مین کا، لہٰذا انہوں نے بھٹو صاحب کو ان کی پارٹی کے لیے چندہ دینے سے انکار کر دیا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو بھی معاملہ ٹھیک تھا۔ جنرل حبیب نے بھٹو صاحب کو یہاں تک کہہ دیا کہ کیونکہ وہ ذہنی طور پر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ اس پارٹی کو انتخابات جیتنے کے لیے اپنی جیب سے چندہ دے چکے ہیں۔ جنرل علی کے بقول ان کے والد صاحب کو بھٹو صاحب کے مزاج کا اندازہ نہیں تھا۔ بھٹو صاحب نے ان کے باپ کے اس انکار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور جو ہی وہ اقتدار میں آئے، جنرل حبیب کو گرفتار کر کے ہری پور جیل بھیج دیا گیا۔ جو ہی جنرل حبیب کی گرفتاری کی خبر پھیلی تو سب لوگوں نے بھٹو صاحب کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی اور صرف 15 دن بعد جنرل حبیب کو رہا کر دیا گیا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ بھٹو صاحب نے جنرل حبیب کی تمام فیکٹریاں حکومتی قبضے میں لے لی۔ اگرچہ جنرل حبیب نے بھٹو صاحب کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا اور تکلیفیں دیکھی، لیکن انہوں نے کبھی بھٹو صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اپنی گرفتاری اور فیکٹریاں کھونے کے بعد جنرل حبیب مایوس ہو کر لندن چلے گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی دیر میں بھٹو صاحب کو جنرل حبیب کی ضرورت پڑ گئی۔ اسلم خٹک ان دنوں صوبہ سرحد کی اسمبلی میں سپیکر تھے۔ بھٹو صاحب وہاں اپنے سیاسی مخالفین کو کچھ سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اسلم خٹک نے بھٹو صاحب کی بات یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ بھلا کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے ان کے بھائی جنرل حبیب کو جیل میں ڈالا تھا۔ آخر مجبور ہو کر بھٹو صاحب نے لندن جنرل حبیب کو ایک پیغام بھیجا۔ بہت ساری کوششوں کے بعد بھٹو صاحب اور جنرل حبیب میں اختلافات ختم ہوئے۔ میں نے جنرل علی سے پوچھا کہ جب ان کے والد جنرل حبیب کو بھٹو کی پھانسی کی خبر ملی تو ان کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ جنرل علی نے کہا کہ اب تو اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ بہت غلط تھا۔ جنرل ضیاء کو انہیں پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی۔ جنرل علی کے خیال میں یہ بھی ایک تکلیف دہ حقیقت تھی کہ جنرل ضیاء اور بھٹو صاحب کے درمیان معاملات اتنی دور تک چلے گئے تھے جہاں ان میں سے صرف ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ تاہم جنرل کے خیال میں جنرل ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے جنرل علی کو اپنے باپ کے ساتھ جڑی ماضی کی یادوں سے نکالنے کی خاطر ٹاپک چینج کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان آرمی میں کیسے آئے تھے۔ جنرل علی نے کہا اس میں کوئی اتنی بڑی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شروع سے ہی فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے 1992 میں PMA میں کمیشن لیا اور اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں لندن بھیجا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، وہاں بھی جنرل علی نے انتہائی قابلیت کا مظاہرہ کیا اور انہیں بہترین غیر ملکی کیڈٹس کا ایوارڈ دیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جنرل مشرف اور جنرل علی بیچ میٹ تھے۔ علی خان نے اپنے کورس میں ٹاپ کیا، جبکہ جنرل مشرف کی 11ویں پوزیشن تھی۔ ان کے ایک اور بیچ میٹ شبیر شریف تھے، وہ بھی ایک شاندار آرمی آفیسر تھے جو بعد میں شہید ہو گئے اور نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ تیسرے اہم بیچ میٹ کرنل افضل تھے، جو اس وقت 2003 میں پاکستان سٹیل ملز کے چیئرمین تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز، میجر جنرل زیدی اور سابق DGISPR رانا نسیم بھی ان کے کورس میٹ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1998 میں ایک نئی آرمی چیف کی تقرری کا سوال اٹھا تو اس وقت سینیورٹی لسٹ پر وہ سر فہرست تھے۔ ان کے بعد جنرل خالد نواز، جنرل پرویز مشرف اور جنرل نسیم رانا تھے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ ان سے جونیئر تھے اور فہرست میں 5ویں نمبر پر تھے۔ جنرل علی مجھے بتانے لگے کہ فوج میں کرنل، بریگیڈیئر اور میجر جنرل کی ترقی ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی جب جنرل جہانگیر کرامت نے، جو اس وقت آرمی چیف تھے، چیف آف جنرل سٹاف کی تقرری کرنی تھی تو جنرل علی کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت ان کے بیچ میٹ جنرل زیدی پہلے ہی ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ اب اس پوسٹ کے لیے مقابلہ جنرل علی، جنرل خالد نواز اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان تھا، جو تینوں بیچ میٹ تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے جنرل علی کی قابلیت اور اہلیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں جنرل پرویز مشرف اور جنرل خالد نواز پر فوقیت دی۔ جنرل نسیم رانا کی ترقی ان سے کچھ دن بعد ہی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس دور سے نکل چکے تھے۔
چند دنوں بعد اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل افتخار علی خان چودھری نثار علی خان کے بڑے بھائی ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ جنرل علی اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے۔ جب وہ جنرل جہانگیر کرامت کا شکریہ ادا کرنے اور ان سے ملنے گئے تو جنرل کرامت نے انہیں کہا کہ انہیں چیف جنرل سٹاف بنا کر انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک حقدار کو صرف اس کا حق دیا تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے کے بعد علی خان اپنے قریبی دوست جنرل افتخار علی خان، جن کی جگہ اب ان کی تعیناتی ہوئی تھی، ان سے ملنے کے لیے گئے تاکہ وہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ وہ جنرل افتخار کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جنرل علی جنرل افتخار کو اپنا ذاتی دوست سمجھتے تھے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا دوست ان کی ترقی پر خوش نہیں ہوگا۔ جنرل افتخار کا یہ رویہ دیکھ کر جنرل علی کو بڑا صدمہ ہوا۔ جنرل علی کو اس وقت یہ احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر جنرل افتخار جیسا پرانا دوست بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں۔ جنرل علی اور جنرل افتخار کی دوستی 2 نسلوں سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے والد انڈین آرمی کے دنوں سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ جب جنرل علی جنرل افتخار کے دفتر میں داخل ہوئے تو جنرل افتخار نے کہا کہ ہاں، مجھے چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تعیناتی کی خبر پہلے ہی مل چکی ہے۔ جنرل افتخار نے انتہائی بے مروتی سے کہا کہ میں نے 3 ہفتے بعد یہ کرسی چھوڑنی ہے، تم صرف اس وقت ہی آ کر میری اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہو۔ جنرل علی کو ایک شدید دھچکا لگا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف کی کرسی پر 3 ہفتے بعد بیٹھنا ہے۔ جنرل علی خان کو جنرل افتخار علی خان کے اس رویے کا معائمہ فوراً سمجھ میں آ گیا۔ جب انہوں نے جنرل افتخار کے دفتر کی کھڑکی سے باہر جنرل پرویز مشرف کو چلتے پھرتے دیکھا، جنرل علی بڑے حیران ہوئے کہ جنرل مشرف جو اس وقت منگلا کے کور کمانڈر تھے، وہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ جنرل علی نے اپنی حیرانی پر قابو پایا اور جنرل افتخار سے کہا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو اندر بلا لیں اور تینوں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ جب جنرل پرویز مشرف کمرے میں داخل ہوئے تو جنرل علی بڑے گرم جوش انداز سے آگے بڑھ کر جنرل پرویز مشرف سے ملنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جنرل مشرف کا موڈ ٹھیک نہیں۔ جنرل مشرف یہ توقع کر رہے تھے کہ انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنایا جائے گا۔ جب جنرل جہانگیر کرامت کو غیر معمولی طور پر یہ پتہ چلا کہ جنرل پرویز مشرف چیف آف جنرل سٹاف جنرل افتخار کے پاس اس دن دفتر میں موجود تھے تو انہوں نے جنرل افتخار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ مشرف آپ کے دفتر میں کیا کر رہے تھے؟ آپ نے انہیں بلایا تھا یا پھر وہ چھٹی لے کر آپ سے ملنے آئے تھے؟ جہانگیر کرامت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنرل افتخار سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کور کمانڈر منگلا جنرل مشرف کو اپنے دفتر میں کیوں بلایا تھا؟ جنرل افتخار نے جہانگیر کرامت کو بتایا کہ دراصل جنرل مشرف چیف آف جنرل سٹاف نہ بننے پر خاصے ڈسٹرب تھے۔ یہ بات اتنی آسان نہیں تھی جتنی جنرل علی سمجھ رہے تھے۔ کھچڑی پکنا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد جنرل جہانگیر کرامت کو پتا چلا کہ جنرل محمود نے جنرل پرویز مشرف کے اعزاز میں ایک لنچ کا اہتمام کیا ہے۔ جنرل کرامت نے جنرل محمود کو بلایا اور ان کی سخت سرزنش کی کہ بھلا کیوں کر ٹاپ ملٹری قیادت کے علم میں لائے بغیر انہوں نے جنرل مشرف کے لیے لنچ کیوں دیا ہے۔ ایک جونیئر جنرل محمود کو جنرل جہانگیر کرامت نے بڑی سختی سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے سینئر افسران کے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ جنرل جہانگیر کرامت کی ڈانٹ سن کر جنرل محمود خاصے غصے ہوئے اور بولے کہ دراصل وہ اور جنرل مشرف ایک ہی ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان دنوں مشرف چیف آف جنرل سٹاف نہ بننے پر خاصے پریشان ہے، لہٰذا وہ محض ان کی دل جوئی کرنا چاہ رہے تھے۔ تاہم جہانگیر کرامت نے بڑے واضح لفظوں میں محمود کو بتایا کہ آج کے بعد تم اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہیں ہوگے، کیونکہ اس سے ملٹری کے کمانڈ سسٹم میں شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس واقعہ کے 1 ہفتے بعد جنرل جہانگیر کرامت نے ٹین کوٹ کا دورہ کرنا تھا، جہاں انہیں ایک بریفنگ دی جاتی تھی۔ جب جنرل جہانگیر کرامت آئے تو بریفنگ روم میں جانے کی بجائے انہوں نے جنرل علی سے کہا کہ وہ انہیں اپنے دفتر لے کر چلے گئے۔ وہ ابھی دفتر میں بیٹھے ہی تھے کہ اس وقت کے جنرل رانا نسیم، جو DGISPR بھی تھے، جو DGISI تھے، وہ اپنے بغل میں ایک فائل لے آئے اور جنرل جہانگیر کرامت سے کہا کہ سر، فائل کلیئر ہو گئی ہے۔ جنرل علی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں پتا چلا کہ دراصل اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل علی کے چیف آف جنرل سٹاف کی تقرری کے احکامات روک لیے تھے۔ جب جنرل جہانگیر کرامت کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے DGISI رانا نسیم کو نواز شریف کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ فوری طور پر اس فائل کو کلیئر کریں۔ ان دنوں نواز شریف کے پاس وزارت دفاع کا عہدہ بھی تھا۔ بعد میں بات کچھ یوں کھلی کہ جنرل افتخار چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر اپنی ملازمت میں توسیع چاہتے تھے۔ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کا کیس جنرل جہانگیر کرامت کو بھی بھیجا گیا تھا۔ ایک عام فوجی کے برعکس جہانگیر کرامت ایک سافٹ مین تھے۔
جنرل کرامت نے نواز شریف کو بتایا اگر انہوں نے جنرل افتخار کو ان کی ملازمت میں توسیع دی تو میدان کے جونیئرز کے ساتھ زیادتی ہوگی جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے تھے۔ نواز شریف کو بتایا گیا کہ جنرل افتخار کی خواہش کا احترام کیا گیا تو کم از کم پاکستانی فوج کے 10 سے 12 سینئر آرمی بشمول جنرل علی اور جنرل پرویز مشرف کو بغیر پروموشن لیے گھر جانا پڑے گا۔ یوں جنرل جہانگیر کرامت نے جنرل افتخار کو ملازمت میں توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ جب چودھری نثار علی خان اور جنرل افتخار علی خان کو اس بات کا علم ہوا تو ان دونوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھائی کہ دراصل یہ جنرل علی ہی تھے جنہوں نے جہانگیر کرامت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینے دی۔ جنرل علی مجھے بتانے لگے کہ اگرچہ ان کی پروموشن سے جنرل افتخار چودھری اور جنرل مشرف کو تکلیف ہوئی تھی لیکن انہیں میرٹ کی بنیاد پر یہ ترقی دی گئی تھی کیونکہ وہ سینیورٹی لسٹ پر نمبر 1 تھے۔ میں نے جنرل علی سے پوچھا کہ آخر نواز شریف اور جہانگیر کرامت کے درمیان وہ کون سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے آخر چیف آف آرمی سٹاف کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا تھا۔ جنرل علی نے بتایا کہ نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان معاملات اس وقت بگڑ گئے جب چیف آف آرمی سٹاف نے نیول ڈیفنس کالج لاہور میں اپنے خطاب میں نیشنل کونسل بنانے کی تجویز پیش کی۔ جنرل علی اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ ISPR براہ راست ان کے ماتحت تھا۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR سلیم اللہ نے جنرل علی کو چیف کی تقرری کے متن کے بارے میں بتایا، تاہم علی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اس متنازع تقریر پر کوئی بات کرتے کیونکہ اس وقت وہ وہاں موقع پر موجود نہیں تھے۔ اگلے دن جنرل جہانگیر کرامت جنرل علی کو اعتماد میں لیے بغیر نواز شریف سے ملنے چلے گئے۔ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان تقریر کے بعد اختلافات کی خبریں پہلے ہی اخبارات میں چھپ چکی تھیں۔ نواز شریف سے ملنے کے بعد جب جنرل جہانگیر کرامت GHQ واپس آئے تو جنرل علی چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے ان سے ملنے کے لیے آرمی ہاؤس گئے۔ جب جنرل علی نے نواز شریف سے ہونے والی اس میٹنگ کے بارے میں پوچھا تو جہانگیر کرامت نے انہیں بتایا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔ علی نے جب اپنے چیف کا بگڑا ہوا موڈ دیکھا تو انہوں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ جنرل کرامت نے نواز شریف کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کی تفصیلات جنرل علی کو نہیں بتائیں۔ جہانگیر کرامت نے صرف اتنا انکشاف کیا کہ نواز شریف ان سے یہ تقریر کرنے پر شدید ناراض تھے۔ جنرل علی نے واضح طور پر بے چین جہانگیر کرامت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ نواز شریف سے ملنے کے بعد خاصے ڈسٹرب تھے۔ علی نے کہا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2-3 دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کسی بھی مرحلے پر جنرل علی کو نہیں بتایا کہ وہ دباؤ میں آ کر پہلے ہی آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جنرل علی سے ملنے کے بعد جہانگیر کرامت اس دن اپنے دفتر سے جلدی نکلے اور گھر چلے گئے۔ اسی دن 3-4 بجے کے قریب جنرل علی کو جنرل جہانگیر کرامت کے گھر سے فون کال آئی۔ انہیں بتایا گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف ان سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو DG ISI رانا نسیم پہلے سے ہی جنرل جہانگیر کرامت کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جو ہی گفتگو شروع ہوئی تو جنرل جہانگیر کرامت نے علی کو مخاطب کر کے کہا، "It was news like that as all I told you." ایک وقفہ دے کر جہانگیر کرامت نے اچانک یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات میں ان کے استعفیٰ کی بات بھی ہوئی تھی۔ جنرل علی نے بے ساختہ اونچی آواز میں کہا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب، آپ اس بارے میں سوچیں بھی نہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ملاقات میں بھی جنرل جہانگیر کرامت نے جنرل علی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں اور DG ISI رانا نسیم اس وقت ان سے وہ استعفیٰ لے کر نواز شریف کو پہنچانے کے لیے وہاں موجود ہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بڑی بے چینی سے اس تاریخی استعفے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنرل علی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رات کو PTV پر 9 بجے کا خبر نامہ سن رہے تھے جب یہ اعلان ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس واقعہ کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی جنرل علی کو اس بات کا دکھ تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے اتنے اہم ایشو پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ان کا استعفیٰ دینا صرف ان کا ذاتی فعل نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ جنرل علی کا اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا تھا۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل علی کو نظر انداز کر کے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا گیا ہے۔ آج کا دن اور آج کی رات جنرل علی کی زندگی کی سب سے زیادہ مایوس کن اور طویل رات تھی۔ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو ٹھیک 39 سال قبل ان کے والد جنرل حبیب کے ساتھ جنرل ایوب نے کیا تھا۔ تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرایا تھا۔ ٹھیک 39 سال بعد بیٹے کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو باپ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت جنرل علی جنرل نواز سے ملے۔ وہ دونوں جنرل مشرف سے سینئر تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، "جینٹل مین آئی ایم سوری"۔ جنرل علی اور خالد نواز خاموش رہے
کیونکہ ان دونوں کو پتا تھا کہ اب ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب محض 3 لفظ بولنے سے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اپنے ساتھ ہونے والی اس تاریخی ناانصافی کا ذکر کرتے ہوئے جنرل علی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے انہیں اس لیے آرمی چیف نہیں بنایا تھا کہ بقول چودھری نثار کے جب جہانگیر کرامت وزیر اعظم سے مل کر واپس آئے اور انہوں نے جنرل علی کو اپنے استعفے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ سخت گفتگو کی تھی۔ علی نے اس بات کو بڑی سختی سے جھٹلایا اور بولے کہ یہ بات غلط تھی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے جنرل علی نے کہا کہ دراصل نواز شریف کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا تھا کہ آرمی ہاؤس میں جہانگیر کرامت کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے تھے۔ نواز شریف کو یہ بات غلط بتائی گئی تھی کہ اس میٹنگ میں علی نے جہانگیر کرامت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ٹیک اوور کر لیں۔ علی کے بقول یہ ساری باتیں جان بوجھ کر نواز شریف کے کانوں میں ڈالی گئی تھی تاکہ انہیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ جنرل علی ان کے دشمن تھے، لہٰذا انہیں چیف آف آرمی سٹاف نہ بنایا جائے۔ علی نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کہنے میں ڈر ہے کہ وہ جنرل کرامت کے استعفیٰ دینے کے فیصلے کے بالکل خلاف تھے اور انہوں نے اس میٹنگ میں اس کی شدید مخالفت بھی کی تھی۔ میں نے کہا جنرل صاحب سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی رانا نسیم آرمی چیف کے عہدے کے امیدوار جنرل مشرف کے خلاف کچھ سیکرٹ فائلیں بھی لے کر نواز شریف کے پاس گئے تھے کہ وہ انہیں آرمی چیف نہ بنائے۔ جنرل علی نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی کیونکہ جب نیا آرمی چیف بنانے کا وقت آیا تھا تو نواز شریف نے آرمی کے متوقع امیدوار جرنیلوں کے بارے میں آئی ایس آئی سے ان کے کردار اور پروفیشنل ریکارڈ کی فائلیں منگوائی ہوں گی۔ رانا نسیم نے ان متوقع کردار اور پروفیشن کے بارے میں وزیر اعظم کو بریف کیا ہوگا، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے وقت رانا نسیم نے جنرل مشرف، جنرل خالد نواز اور جنرل علی کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں یقیناً وزیر اعظم کو بریف کیا ہوگا تاکہ انہیں آخری فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ جنرل علی کا کہنا تھا کہ اگر رانا نسیم نے پرویز مشرف کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نواز شریف کو بتائی ہوتی تو پھر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد وہ رانا نسیم کو سیکرٹری ڈیفنس نہ لگاتے اور بعد میں اسے سفیر لگا کر باہر بھیجنے کی بجائے جیل میں ڈالتے۔